اب نبیوں سے اللہ مسجد بنتا. میرے نبی ہجرت کر کے جا رہے ہیں, سب سے پہلے مسجد قباء کس نے بنائی؟ بولو میرے عزیزوں. رحمت دو جہاں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میرے محبوب اپنی جھولی کے اندر پتھر لے کر آتے تھے اور وہاں رکھتے تھے. اب نبیوں سے اللہ بنیاد ڈلوا رہے ہیں. اب بتاؤ یہ باتیں سچ ہیں؟ یہ جو کہنے والا معاشرہ خرابی پیدا کر رہا ہے یہ سچ ہے؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ اور میرے عزیزوں, جو جس چیز کے لیے اللہ نے بنا دیا نا وہ بہتر جانتا ہے. اب ایک دنیا دار آدمی آ کر کہ میں قرآن پڑھاؤں, بتاؤ اس کو خود کو نہ ہے وہ دوسروں کو قرآن پڑھا دے؟ ہاں, ایک آدمی کو مزدوری کا کام ہی نہیں آتا, مستری کا کام ہی نہیں آتا, وہ کہ جی تعمیر میں کر دوں گا, بتاؤ پائے تک پہنچائے؟ یہ علامات قیامت ہیں, یہ چلتی رہیں گی. ابراہیم خلیل اللہ مستری بن گئے, اسماعیل ذبیح اللہ مزدور بن گئے, آپس کے اندر تعمیر شروع کر دی. ایمان والو اگلی بات اس سے قیمتی آ رہی ہے. اب جب تعمیر شروع کی, اسماعیل پتھر لاتے ہیں, ابراہیم اس کو لگا رہے ہیں, تعمیر شروع ہو گئی. جب ہاتھ سے اونچی تعمیر ہوئی, اب تھوڑا سا دیکھنا یہ چاہا کہ اب آگے تعمیر کس طرح کریں. اگر نیچے سے کھڑ کے کرتے تو تعمیر صحیح نہیں ہوگی اور میرا ہاتھ صحیح نہیں جائے گا. ظاہری بات ہے جب بھی مستری کام کرتا ہے اس کے لیے گوہ وغیرہ اینٹیں وغیرہ لگانی پڑتی ہے تاکہ اوپر ہو کر اچھی طرح تعمیر کرے, دیوار ٹیڑھی نہ ہو جائے. تو ابراہیم خلیل اللہ نے جب دیکھا کہ تعمیر اونچی ہو گئی, اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ میں اور آپ ہوتے تو دکانوں کی طرف بھاگ جاتے, کیوں ہمارے ایمان پکے ہے نا. ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ سے مشورہ کیا, بیٹا ہم کیا کریں؟ اسماعیل ذبیح اللہ کہنے لگے, اللہ ابا جان, جس رب نے حکم دیا اسے رب کے در پر دروازے پر دستخط دے, اسی کو کھٹکھٹائیں, وہیں سے جواب ملے گا. ہم نے کس نے پیدا کیا؟ کس نے پیدا؟ بولے ذرا زور سے. اللہ نے پیدا کیا ہے نا. رزق اللہ دے رہا ہے یا کوئی اور دے رہا ہے؟ زندگی اللہ دے رہا ہے نہیں دے رہا؟ تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ مالک حقیقی ہے وہ یا نہیں؟ جب مشورہ ہو گیا, پائے تکمیل میں پہنچ گیا, اللہ اسی بات کو کہہ رہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, آپس میں مشورہ کر لیا کرو, یہ تمہارے لیے خیر خواہی کا راستہ ہے, اپنی عقلیں نہ دوڑائے. جب مشورہ ہو گیا, مشورہ ہونے کے بعد اب اللہ سے دعا کیا, اللہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اللہ سے دعا کر رہے ہیں, جب اس کو کیا کر رہے ہیں, گھر کو اٹھا رہے ہیں. اللہ نے اسماعیل و ابراہیم دونوں کا نام لیتے, جب میرے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اب ہاتھ سے ہمارے قد سے اونچا ہو گیا, ہم اس کو تعمیر پائے تکمیل تک نہیں کر سکتے, اب ہمارے لیے بندوبست کر. کیا کر؟ بندوبست کر. ایمان والوں توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ سو تو نہیں رہے آپ لوگ؟ آپ جو یہاں بیٹھتے ہو نا, میں آپ کو حدیث کی بات بتا رہا ہوں, آپ پر اللہ کی رحمت سکینہ نازل ہوتی ہے, اور جب رحمت سکینہ نازل ہوتی ہے نا, دل و جان کو سکون ملتا ہے. دل و جان کو کیا ملتا ہے؟ روح کو وہ قوت بخش عطا ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پرسکون ہو جاتا ہے, نیند آنے شروع ہو جاتی ہے. جب اللہ سے دعا کی, اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ابراہیم فلاں پتھر کو دیکھ, وہ پتھر تجھے نظر آ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نظر آ رہا ہے. اللہ نے فرمایا ابراہیم اس پتھر کو اٹھانا تیرا کام ہے, ہوا کے اندر معلق کر دینا, معلق کر کے اس کی جگہ پر کھڑا دینا, جس طرح تو چاہے گا, جس طرح تیری مرضی ہوگی, جس طرح تیری خواہش ہوگی, اسی طرح ہم اس کو کھڑائیں گے. اس پر چڑھ جانا تیرا کام ہے اور تعمیر کو مکمل کر دینا تیرا رب کا کام, تیرا رب کا کام. ابراہیم نے پتھر اٹھایا, پتھر اٹھانے کے بعد اس کو اپنی وہاں پر رکھا, ہوا کے اندر معلق ہو گیا. اللہ چاہے تو پہاڑ کو معلق کر دے, اللہ چاہے تو چاند کو معلق کر دے, اللہ چاہے تو بندے کو معلق کر دے, اللہ چاہے تو درختوں کو معلق کر دے. اس رب سے کون سکتا؟ ابراہیم خلیل اللہ نے اس پتھر کے اوپر, ایمان والوں, جوتا نکال دیا, پتھر پہ کھڑے ہوئے, پتھر پہ کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے. واپسی دیکھا نا تو ابراہیم خلیل اللہ کے پنجوں کے نشان اس پتھر پر جمے ہوئے. اللہ کو پتا تھا
قرب قیامت ملحدین آنے والے ہیں، منکرین آنے والے ہیں، وہ باتوں کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن جو حق سچ بات ہے یہ جس کے دل میں اتر جائے اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جب اس کو تعمیر کیا اس پر کھڑے ہو کر، اب اللہ نے اس پتھر کو ضائع نہیں کیا، اس پتھر کو ضائع نہیں کیا۔ رب کعبہ کی قسم اللہ فرما رہے ابراہیم جس پتھر پہ تیرے پیر لگ گئے، میری عزت اور جلال کی قسم رہتی دنیا تک اس پتھر کو محفوظ نہ کر دینا میرا نام رب نہیں۔ آج بھی جو عمرے پر چلے گئے، حج پر چلے گئے، جا کے دیکھیں ابراہیم خلیل اللہ کو پتھر آج بھی چاندی کے خول کے اندر بے واسطہ ہو۔ اور لوگ اللہ نے فرمایا کہ جہاں پر یہ پتھر رکھا ہو یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کرو، 2 رکعت کیا کرو؟ نفل ادا کرو۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تیرے اس پیر کی اتنی مقدس، یہ تو وہ ہے اور جس پتھر کو میرے محبوب نے چوما ہوگا۔ آپ عاشق ہیں، محبت کرنے والے لگ تو نہیں رہے ہیں، جہاں پر میرا محبوب کا نام آئے، محبوب خدا کے نام آئے وہاں پر سبحان اللہ نہیں، اس کے مطلب ہے ہم دل و جان سے نہیں چاہتے۔ ذرا زور سے بولیں، زور سے بولو اور زور سے بولو۔ اب لگتا ہے چھت تک پہنچیے تھوڑی سی، ہمیں تو آسمان کے دریچے کھلوانے رب سے، کیوں اس کے محبوب کی بات آ رہی۔ ابراہیم کے پیر لگے، اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ جو حج پر گئے وہ میری بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے، اور جس پتھر کو میرے محبوب نے چوما، جس میرے پتھر کو محبوب نے چوما، محبوب نے، ایک سائنسدان کہتا ہے کہ تحقیق ہوئی ہے سبز رنگ کے اندر انسان کے روح کے لیے شفا، سبز رنگ کے اندر انسان کے روح کے لیے شفا ہے۔ میں اپنے خیالات میں بولا ارے سائنسدان تو کیا کہے گا، تیری بات کو کیا تسلیم کروں گا، اگر تو تحقیق کی بات کرتا ہے میں کہتا ہوں جتنا بھی بڑا گناہگار ہے گنبد خضرا پہ جا کر اس رنگ کو دیکھ لے، تیرے سارے دکھ۔ گنبد خضرا کا رنگ سبز ہے یا نہیں ہے؟ روح بخشی ہوئی نہ ہوئی، تقویت ملی نہ ملی۔ اب اللہ نے فرمانے ابراہیم کا وہ پنجہ لگا وہ محفوظ، جس پتھر کو میرے محبوب نے چوما، میرے محبوب نے چوما، کیا وہ پتھر عام ہوگا جس کو حجر اسود بولا جاتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا محبوب اس پتھر کو نہ چومتا رب کعبہ کی قسم عمر تیرے قریب بھی نہ آتا۔ اب جب میرے محبوب نے چوم لیا، جو عمرے پر جائے گا وہ بھی بوسہ دے گا، جو حج پر جائے گا وہ بھی بوسہ دے گا، اگر بوسہ اس کے قریب جا کر نہیں ملتا، میرے علماء اور دین کے اندر یہ بات واضح طور پر نمایاں ہے، اس کے سامنے آ کر آپ استلام کر لیں، محبوب کی سنت زندہ ہو جائے۔ اللہ نے اس پتھر کو بھی محفوظ کر دیا، اس پتھر کو بھی محفوظ کر دیا۔ اب جب یہ گھر تعمیر ہو گیا، اب اللہ کی طرف سے حکم آیا ابراہیم خلیل اللہ آواز دو، اعلان کرو، آذان دو، بلاؤ لوگوں کو۔ یا اللہ کس کو بلاؤ، یا اللہ کس کو بلاؤ؟ دنیا کے بتگدوں میں پہلا وہ گھر ہے ہمارا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہے ہمارا۔ دنیا کے بتگدوں میں پہلا ہے گھر وہ ہمارا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہے ہمارا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ہوا کہ ابراہیم آپ اذان دے، آواز دے، لوگوں کو بلائیں۔ یا اللہ یہاں تو پرندہ نظر نہیں آ رہا، یہاں جانور نظر نہیں آ رہا، کوسوں آبادی نظر نہیں آتی، اور کون آئے گا میری آواز پر؟ لاؤڈ سپیکر نہیں ہے، کوئی ٹیلی ویژن نہیں ہے، کوئی موبائل نہیں ہے، اللہ کس کو بلاؤں؟ اللہ نے فرمایا ایمان والوں ذرا توجہ کرنا، قیمتی جملہ ضائع نہ جائے، جو قیمتی ہوا کرتا ہے اس جملے کو محفوظ کر لینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اس نخلستان ریگستان کی سرزمین پر آواز لگانا تیرا کام ہے، قیامت تک کے لبے کہلوا دینا تیرا رب کا کام۔ اب جتنے بھی حاجی جا رہے ہیں وہ ابراہیم خلیل اللہ کو اس آواز کا جواب دے رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ لبیک کا مطلب ہے کہ میں حاضر ہوں۔ پہلے ہم ابراہیم کے اس آواز کا جواب دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اللہم لبیک، کہ اللہ میں اب حاضر ہوں۔
اللہ کو وہ آواز اتنی پسند آئی، لوگوں کو آواز لگائی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگوں کو بلایا، لوگوں آ جاؤ کہ تمہارا رب کا گھر تیار ہو گیا ہے، اس کی عبادت کرو، اس کا طواف کرو، اپنے رب کی ربوبیت کی قدرتوں کو دیکھو، اپنے رب کے گھر کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، اپنے سینے کے اندر کڑن کو ختم کر لو، حسد کینے اور بغض کو ختم کر دو، اللہ کی محبت کو اس کے اندر بسا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے یہ دعا کی، یہ آزان آواز دے، اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا یاد رکھے گا، عالم ارواح کے اندر جو روح موجود ہیں، جو جہاں جہاں بس رہا ہے تجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن جو عالم مشاہد دنیا کے اندر موجود ہیں، جو عالم ارواح میں ہیں، اب جو جس نے لبیک ایک مرتبہ کہا، اللہ نے اس کو بھی ایک مرتبہ وہاں پر حاضر کر دیا، جس نے 2 مرتبہ کہا اللہ نے 2 مرتبہ حاضر کر دیا، جس نے 10 مرتبہ کہا اللہ نے 10 مرتبہ اس کو اپنے خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائی۔ بتاؤ اللہ کسی کا محتاج ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام ہم تم تھے نہیں تھے نا، اب امت محمدیہ سے حاجی جا رہے نہیں جا رہے، اوپر کی ٹھکی بات ہوئی، ثبوت ملا نہ ملا، لوگ کہتے ہیں وہ چاند پر پہنچ گئے ہوں گے، میں کہتا ہوں یہ بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن وہ چاند تک جانا یہ جھوٹی ہے، میرے محمد وہاں پر گئے جہاں 2 جہاں، یہ بات سچی، یہ بات سچی۔ 63 سال زندگی کے اندر میرے نبی نے کبھی شک والی بات نہیں کی، جھوٹ تو دور کی، ایمان کی دعوت بتایا لوگوں کو کہ بہادر کیسے ہوتے ہیں، شجاع کیسے ہوتے ہیں، دلیر کیسے ہوتے ہیں، رہبر کیسا ہوتا ہے، پیغمبر کیسا ہوتا ہے، رہنما کیسا ہوتا ہے، پیشوا کیسا ہوتا ہے۔ آج یہ ساری زبانیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر شک نہیں۔ آقا علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ کے اس نمونے کو ہمارے سامنے پیش کیا، ایک مرتبہ جس نے کہا اللہ نے اس کو بھی بلا لیا، جس نے 10 مرتبہ کہا، 20 مرتبہ کہا اللہ نے 20 مرتبہ اپنے در کی اس کو حاضری نصیب فرما دی۔ اب جب گھر تیار ہو گیا، تیار ہونے کے بعد وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب جب بندہ گھر مکمل کرا لیتا ہے نا، کوئی بھی ہو، مکمل ہونے کے بعد اب بندہ خوش ہوتا ہے، مزدور کو مزدوری مل جاتی ہے، مستری کو اجرت مل جاتی ہے۔ اب جب اسماعیل علیہ السلام نے اور ابراہیم خلیل اللہ نے گھر تعمیر کر لیا، تعمیر کرنے کے بعد ظاہری بات ہے مستری کو اجرت ملنی چاہیے، مزدور کو مزدوری ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ یہ تو ہمارے تو یہاں گنگا الٹی چلتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ یہاں پر مزدوروں نے بیچارے مزدوروں کے پیچھے جوتی توڑ دیتے ہیں، مالک مزدوری ہے۔ مثل الغنی ظلم، میرے نبی نے فرمایا مالدار آدمی اگر کسی کا قرض اسے دینا قرضہ نہیں دیتا، اگر کسی کو اس نے پیسے دینے پیسے نہیں دیتا تو وہ ظلم کر رہا ہے، اور ظلم کا بازار زیادہ گرم ہے، ظلم کا بازار زیادہ گرم نہیں۔ ایمان والو، اب اللہ سے جب دعا کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جاؤ میرے خلیل اللہ سے پوچھو کہ وہ کیا ہوا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ نے بھیجا جا جبرائیل میرے خلیل اللہ سے پوچھ کیا چاہتا ہے۔ جبرائیل امین آگے کہنے لگے ابراہیم اللہ پوچھ رہے ہیں کہ تو کیا چاہتا ہے، کیا لینا چاہتا ہے، تیری میری اجرت ہے میرے ذمہ پر تجھے دینا چاہتا ہوں۔ اسماعیل سے کو کہا کہ تیری مزدوری میرے ذمہ، اپنی مزدوری بتا تو کیا مزدوری لینا چاہتا ہے، میں قربان جاؤں اللہ عز و جل پر۔ کیا منظر ہوگا، اپنے محبوبوں سے کس طرح پوچھ رہے ہیں۔ یہ تو محبوب اور محب کو ہی پتا ہوتا ہے نا جب باتیں چلتی ہیں۔ ہمیں تمہاری تو سننے میں بھی کہتے ہیں نہیں جی اب موبائل آ گیا، وہی سن لیتے، مولویوں کی ضرورت نہیں، تو موبائل سے شادی کروا لو گے کہ یہ ہمارے پڑھے لکھے
پہلے دور تھا ان پڑھ جاہل، اب ہے پڑھے لکھے جاہل. وہ سمجھ جاتے تھے کہ لیکن اب یہ نہیں سمجھتے. یہ کہتے ہیں جدید دور ہے، ماڈرن دور. میرے عزیزو یاد رکھو یہ موبائل شوبائل ہر چیز ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے، بہت جلد ختم ہو جائے. جتنی بھی ٹیکنالوجی آپ کے سامنے چل رہی، یہ علامات قیامت مسیح دجال، اس کتاب کے اندر یہ موجود ہے ساری بات. یہ ہوا جو کام کر رہی ہے کام کرنا چھوڑ دیں. تو جب یہ دعا کے لیے پوچھا بھائی ابراہیم سے کہ کیا چاہتے ہو آپ، اپنی اجرت بتائیں. اسماعیل سے پوچھا آپ اپنی مزدوری بتائیں. اب دونوں نے مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایمان والو قرآن پر تو ذرا زور سے بول دیا. افسوس ہے اتنے پتھر دل نہیں ہونا چاہیے. اور شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے، اس کا منہ کالا ہوتا ہے. جہاں پر رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے، رب کا قرآن نہیں رب خود بولتا. اب اللہ سے کیا کریں، یا اللہ یہ تعمیر ہو گئی، اس کو تو قبول فرما، اس کو کیا کر لے، قبول فرما لے. ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز پڑھ لی دوسری کی خبر نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے نمازی بن گئے. ابراہیم یہاں بتا رہے ہیں کہ جتنا بھی بڑا کام کر لو لیکن اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو، پتہ نہیں رب کے بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. قبولیت شرط ہے. اور جب بندہ دعا مانگتا ہے، ایک بات اور آپ کو بتا دوں، دعا قبول نہیں ہوتی بلکہ رب کے ہاں بندہ مقبول ہو جاتا ہے. بندہ خود کیا ہو جاتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے، محبوب بن جاتا ہے، رب کے ہاں پسندیدہ بن جاتا ہے. تو میرے عزیزو جب ابراہیم خلیل اللہ سے یہ بات ہوئی تو ابراہیم خلیل اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یار مجھے ایک مربع زمین دے دے اللہ، یہ پہاڑ سونا اور چاندی کا بنا دے. یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے یہ گھر بنوا لیا اب ان ساروں کا میرا غلام بنا. یہ نہیں کہا کہ اللہ دنیا کا آسمان پہ تو بادشاہت کر، دنیا پہ میری بادشاہت ہے. کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت، کوئی اپنے مورخ لکھتا ہو ان باتوں کو کہیں پر کوئی بات نہیں آ رہی. رب سے دعا کیا کر رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اے اللہ ہم تجھ سے اپنی، اسماعیل کہتا ہے میں یہ مزدوری چاہتا ہوں، ابراہیم کہتا ہے میں یہ اجرت چاہتا ہوں کہ اللہ تو ہماری نسل کے اندر سے ایک ایسا پیغمبر بھیج، ایک ایسا رہبر و رہنما بھیج، ایک ایسا پیشوا بھیج، ایک ایسا رسول بھیج، ایک ایسا عظیم نبی بھیج کہ اس جیسا نبی کسی اور نسل کے اندر سے نہ آیا ہو. ایسا پیغمبر پہلے نہ کبھی بھیجا گیا ہو، نہ اس کے بعد کوئی پیغمبر بھیجا جائے. اس پیغمبر اعظم بھیج، مصلی اعظم بھیج، مبلغ اعظم بھیج، رہبر و رہنما کا اعظم بھیج، ایسا بھیج کہ اس کی عظمتیں ساری اس پر ختم ہو جائیں. اور پھر وہ کیا کرے آ کر، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اس کو نبی بھی بھیج، پیغمبر بھی بھیج، عام نہیں خاص بھیج، عام نہیں خاص بھیج. پھر اگلی دعا سنی، یا اللہ کتابیں تو تو نے اور پیغمبروں کو بھی دی، صحیفہ ابراہیم پر بھی نازل ہوئے، یا اللہ اس کو کتاب بھی ایسی دے کہ ایسی کتاب کبھی پہلے تو نے نازل ہوئے. نبی بھی خاص ہو، کتاب بھی، شریعت بھی. پہلی شریعت خاص نہیں تھی، عام تھی، رد و بدل ہوتی رہی. میری نبی کی شریعت خاص ہے، دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن شریعت تبدیل ہے. وَيُزَكِّيهِمْ. اللہ جانتا تھا نا یہ جس بندے کو رب نے بنایا وہ رب جانتا ہے نا یہ اپنے دلوں کے اندر کتنی برائیاں لے پھرتا ہے. اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ وہ پیغمبر ایسا ہو جو لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرے، تیری طرف بلائے، ان کی نفرتوں کو محبت میں تبدیل کرے. اور آج کل کا معاشرہ محبتوں کو نفرت میں تبدیل کرتا ہے. لینا دینا کچھ نہیں ہوگا لیکن نفرتیں خواہ کہیں پر رشتہ ہو رہا ہو وہ باتیں کریں گے. اللہ معاف فرمائے کہ اگلا آدمی پیروں تلے زمین نہیں کرتا. کہیں نیکی کا کام ہو رہا ہو، تاش کی دکان کھل جائے، بلیئرڈ کی کھل جائے، جواری کی کھل جائے، اور وہاں پر آپ اپنا بیٹا بھی کھیل رہا ہے، خود بھی جا کے بیٹھ رہے، وہاں پر کوئی تکلیف نہیں.
اگر ایک آدمی آ کر قرآن کی تعلیم دیتا ہے یا نماز کی طرف بلاتا ہے سب کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، یار یہ رب کی طرف کیوں بلا رہا؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نبیوں کو نہیں چھوڑا، نبیوں کو نہیں چھوڑا۔ نوح علیہ السلام نے کسی جائیداد پہ قبضہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ خانہ کعبہ پہ قبضہ کیا تھا، بتائیں آپ لوگ؟ میرے نبی کو نہ چھوڑا، نوح کو نہ چھوڑا، آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو۔ تو میرے عزیزو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو راہ ہدایت پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان نفرتوں کو محبت میں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو بیج بو گے نا کل کو کاٹو گے وہی، جو فصل کا بیج ڈالو گے کل کو وہی کاٹنا۔ جو اچھا ڈالنے گا اچھا اسے قبر جنت کا باغ بن جائے، قبر جنت کا باغ بن جائے۔ اگر یہاں بیج ہی برا ڈال کے جا رہا ہے، بعض اوقات ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، مفتی صاحب خان کے پاس یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ ایک آدمی خود زنا کرتا تھا، اس کے بعد اس نے کسی اور کو لگا دیا، خود نے تو توبہ کر لی، لیکن اگر اس کو زانی کو کسی کو زنا پر لگایا، جوئے پہ لگایا، شراب پہ لگایا، اگر اس نے توبہ نہیں کی نا، اس کی توبہ اگرچہ اللہ قبول کر لے لیکن اس کا گناہ اس کے سامنے ہو جاتا ہے۔ جس کے بارے میں جو بدگمانی کرے گا نا، جب تک وہ بدگمانی چلتی رہے گی اس کے ساتھ میں وہ بڑھے۔ جس طرح کوئی آدمی نیکی پر لگاتا ہے نا، تو وہ نیکی اگرچہ بندہ جس طرح مسجدیں بنوا دی، مدارس بنا دی، علماء دین بنا دی، حافظ بنا، اگرچہ وہ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا سارا کا سارا ثواب ان کو پہنچے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنی بات پر عمل سنتا رہے۔